اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملاء، آج ہم 9ویں پارے میں موجود فضائل کا ذکر کریں گے۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں، سورہ اعراف کا بقیہ حصہ، نمبر 2 سورہ انفال کا ابتدائی حصہ۔ نمبر 1، سورہ اعراف کے بقیہ حصے میں 6 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی قصہ۔ نمبر 2، عہد الست کا ذکر۔ نمبر 3، بلعم بن باعورہ کا قصہ۔ نمبر 4، تمام کفار چوپائے کی طرح ہیں۔ نمبر 5، قیامت کا علم کسی کو نہیں۔ نمبر 6، قرآن کی عظمت۔ بلعم بن باعورہ کا قصہ۔ فتح مصر کے بعد جب بنی اسرائیل کو قوم جبارین سے جہاد کرنے کا حکم ملا تو جبارین ڈر گئے اور بلعم بن باعورہ کے پاس آئے کہ کچھ کرو۔ بلعم کے پاس اس میں عزم تھا، اس نے پہلے تو اس کی مدد سے منع کیا، مگر جب انہوں نے رشوت دی تو یہ بہک گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف بددعائیہ کلمات کہنے شروع کیے، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے وہ کلمات خود اس کے اور قوم جبارین کے خلاف نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان نکال کر اس کو کتے کی طرح کر دیا۔ فَمَثْلَ كَمَثْلِ الْقَلْبِ۔ نمبر 2، سورہ انفال کا جو ابتدائی حصہ اس پارے میں ہے، اس میں 3 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، غزوہ بدر اور مال غنیمت کا حکم۔ نمبر 2، مومنین کی 5 صفات۔ نمبر 3، 6 بار مومنین سے خطاب۔ مومنین کی 5 صفات یہ ہیں: خشیت، نمبر 2 تلاوت، نمبر 3 توکل، نمبر 4 نماز، نمبر 5 سخاوت۔ 6 بار مومنین سے خطاب ہے۔ نمبر 1 آیت، اے ایمان والو میدان جنگ میں کفار کے مقابلے سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ نمبر 2 آیت میں ہے، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ نمبر 3 آیت میں ہے، اے ایمان والو اللہ اور رسول جب کسی کام کے لیے بلائیں تو ان کے حکم کو قبول کرو۔ نمبر 4 آیت میں ہے، اے ایمان والو نہ اللہ اور رسول سے خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں۔ نمبر 5، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہیں ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ نمبر 6، اے ایمان والو دشمن سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو یاد کرو۔ 9ویں پارے میں موجود فضائل سے اللہ تعالیٰ ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے، سمجھنے، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔